मेरा आज जिगरी यार जो है ना वो मुझे छोड़ के चला गया है। मैं निहायत उनके पीछे पागल था। अब दुआ करना ना उसलिए इसलिए कि दुआ करना उनकी आज ज़रूरत है उसे दुआ की। बस पता नहीं चला आज हमें वो छोड़ के जो है ना वो चला गया है। मैं इतनी उससे मोहब्बत करता था जिसकी इंतहा नहीं है। अल्लाह पाक खैर करेगा, सब्र करो, दुआ करो, बस उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक जो है ना उनकी आखिरत अच्छी बनाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में औला मुकाम अता फरमाए। अब जो चला जाता है तो उनके लिए दुआ ही करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने भेजा है तो जाना हर किसी ने है, लेकिन ये है कि उनके लिए दुआ करें और बंदा अपनी जो है ना मौत की तैयारी रखे, आखिरत अपनी अच्छी बना के जाए, क्योंकि ये तो एक फ़ानी जहान है, यानी कि इधर से तो सब ने जाना है। लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है सबको, लेकिन ये है कि दुआ करनी चाहिए, ठीक है ना। सब से जो है ना ज़्यादा उनके लिए दुआ करें, उनकी मगफ़रत के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। सब्र रखें, अल्लाह पाक उनके रिश्तेदारों सबको जो है ना सब्र दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे बहन भाइयों, सुबह सुबह का टाइम है और हमारे पास जो है ना वो खबर पहुंची है कि दादा कुरैशी जो है ना वो इस फानी दुनिया से अल्लाह पाक उनका दर्जा बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला सलामत तो देखिए, ज़िंदगी जो है ना वो एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है। अब हम कल आ रहे थे, यकीन करें, जब हम अलीपुर आ रहे थे बैग शैग हमारे बैग थे, दादा रशीद बाहर खड़े हुए थे। मैंने सलाम किया, अम्मी ने सलाम किया, साहब ने कहा पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अलीपुर जा रहे हैं। हमने कहा आपने नहीं आना? तो कहा है कि मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। तो अल्लाह ताला बस माफ़ करे, अल्लाह ताला खैर करे। बहुत अच्छे इंसान थे, निहायत ही अच्छे इंसान थे। मेरा तो जिगरी यार था, कोई माने या ना माने, मेरा जिगरी यार था। मैं एक दिन घर नहीं जाता था, वो मेरे पास आ जाते थे कि आज खैर है, आज सब घर नहीं आए। तो मुझे जैसे ही पता चला मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने यकीन तक नहीं किया कि दादा जो है ना वो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर मैंने चाचू अहमद को कॉल की, उनसे कन्फर्म करने के लिए मैंने पूछा। उन्होंने कहा है जी हाँ, वो जो है ना तकरीबन 4-5 बजे जो है ना उनकी डेथ हुई है। तो सब जो है ना वो रो रहे थे उस टाइम। तो फिर मुझे जाके यकीन आया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे दुख लगा है। तो मैंने फिर जनाजे का पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि जनाजा जो है ना हम उधर जो है ना हम पढ़ रहे हैं, 10 बजे हमारा जनाजा है। उधर जो उनके दादा के यार दोस्त जमाती साथी नमाजी भाई लोग थे, उनके साथ एक 10 बजे जनाजा है। फिर इधर जो है ना उनसे पूछा है कि क्या आप इधर गांव में बस्ती में ले आएंगे, यहाँ पे जनाजा करवाएंगे, या हम उधर आ जाएं। फिर उन्होंने कहा है कि जी सोच रहे हैं। तो फिर जब आधे घंटे बाद कॉल की तो उन्होंने कहा है हम जनाजा पढ़ के ना फिर इंशाल्लाह ताला हम आ जाएंगे इधर। और इधर जो है ना हमारे गांव में जनाजा जो है ना वो 3 बजे अदा किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक जो है ना दादा के दर्जात को बुलंद करे, उनकी मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत दुख लगा अम्मी जान। हाँ जी, बहुत दुख लगा है, क्योंकि अंधा सारे घर सारे को सब तबलीग करना, सारा नमाज देंदे बारे लसेना। बहुत चंगा बंदा है, बहुत अरमान लगे। कल आखिरी मुलाकात थी हमारी उसके साथ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है आखिरी। अब यकीन करें मैं ऐसा हुआ बैठा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर काफी वो बीमार होता तो हम लोग क्यों आते इधर? उस हाँ बिल्कुल ठीक हम लोग बैठे तो ना हुए आते, थे। गली दे विच साको मिलिए, सारा कोई सलाम दुआ कीता है, तो फिर असा आए सीधे। चलो अल्लाह खैर करे। ये देखें, ये एक फ़ानी दुनिया है, यहाँ से हर एक ने जाना है। यहाँ पे इंसान की अकड़, इंसान की अना, इंसान का गरूर मेरे रब पाक के सामने कुछ नहीं है। हर चीज साठ बनने जो कहते हैं हमारे पास माल जमीन है सब कुछ है, वो साटते जाएंगे, कोई चीज नहीं लेकर गए। नसीब वाले को कफन भी मिलेगा, वो वही भी पता लेकर नहीं जाएंगे, है कि बस किस, अपनी नेकी अमाल ये लेकर जाएंगे। पता नहीं वही कब्र भी नसीब होती है किसी को, किसी को कफन भी नसीब होता है, ये भी नहीं मालूम, मेरे रब को मालूम है।
آنے کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، جانے کی ترتیب نہیں رکھی۔ ہاں جی جانے والے میں یہ نہیں رکھا کہ پہلے جوان جائیں گے، پہلے بوڑھے جائیں گے، پہلے لڑکپن میں جائیں گے، جوانی میں جائیں گے، بچپن میں جائیں گے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو موت دینی ہے۔ تو یار میں اب بولنے کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں نے کہا صرف آپ سب کو میں بتا دوں، ہماری ویڈیوز نہیں آئیں گی، اور آپ تمام بہن بھائیوں نے سورۃ اخلاص اور یاسین سورت جو ہے نا وہ پڑھ کے دادا کی روح کو بخش دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو ابھی جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن میں، بہت زیادہ پریشانی میں ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا، دیکھیں زندگی موت کا اب دیکھیں نہیں پتہ۔ ہاں جی اب ہم جب آ رہے تھے وہ باہر بیٹھے تھے، ہم ان سے ملے ہیں، تو مل کے ہم آئے ہیں۔ دیکھو اگر ہمیں پتہ ہوتا وہ بیمار ہوتے تو ہم ادھر نہ آتے، ہم ادھر پہنچے ہیں تو صبح کال کی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ خیر کرے۔ نہایت اچھے انسان، کسی کے ساتھ ان کی بغض، کسی کے ساتھ ان کے، ایک ہوتا ہے کہ اوپر اوپر سے کہنا، جب چلے جاتے ہیں انسان تو کہہ دینا ہاں یار بہت اچھا تھا، لیکن یہ واقعی میں بہت اچھے انسان تھے۔ آپ تمام بہن بھائی جانتے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ کل جب ہم آ رہے تھے، جب میں ان سے ملا ہوں، میں ویڈیو کا کلپ نہیں بنا سکا۔ مجھے کیا پتا کہ میرے دادے کے ساتھ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے ایک دوست ہے، وہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، جوانی میں ڈیتھ ہوئی ہے، مجھ جیسے جوان ہے، تو اس کے غم میں تھے۔ اب اللہ پاک نے پھر ہمارے دادا ہم سے چھین لیا، تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت سے سلامت جو ہے نا وہ لے لی ہے۔ کسی کا محتاج نہیں ہویا۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے یہی نوازا ہے کہ اللہ پاک نے محتاج نہیں کیا۔ اب میری سب سے دعا ہے اللہ پاک کسی کو محتاج ہی نہ دے، انسان دا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر دا یہ کرے، جی بالکل اپنا محتاج کرے۔ انسان ذرا نہ ہو، جو بیمار ہوتا ہے نا، کافی دن سے بیمار ہو، ہر انسان تھک جاتا ہے اس سے۔ بالکل ہاں جی اللہ تعالیٰ اسے جنت جا دے، آمین اس کے نیکیاں قبول کرے اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں وہ دادا عبدالرشید اتنے نیک آدمی تھے کہ وہ جو ہے نا مسجد میں لیلۃ القدر کی رات ہم دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ میرا تو نمازی بھائی تھا یار، میں تو ایک نماز پہ اگر نہیں جاتا تھا اس کا آ جاتا تھا، سنیہ میرے پاس کہ خیر ہے آج سے بعد نماز پہ نہیں آئے، طبیعت ٹھیک ہے، مطلب الحمدللہ ہم 5 ٹائم نماز اکٹھے، تہجد اکٹھے، تراویح ہم نے پڑھی ہے اکٹھے۔ تو لیلۃ القدر کی رات تھی، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ سے ایسے اوپر دیکھ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ پورا آدھا گھنٹہ میں دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا آج خیر ہے دادا جی، اتنی لمبی دعا میں آپ تھے؟ تو دادا نے یہی کہا کہ بیٹا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر کی رات مجھے موت نصیب کر دے۔ اگلا کیا پتہ ماہ رمضان آتا ہے میرے نصیب میں نہیں آتا، لیکن آخری روزہ بھی زبردستی رکھا ہے، اس نے کہا کہ میرا آخری سب لوگ روزہ ہے۔ نہیں رکھنے دیتے تھے اسے، بس کہتے تھے بیمار ہے، یہ نہیں برداشت نہیں کر سکے گا۔ زندگی کی باتیں ہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ رب پھر بھی ہمیں جاننے کے بعد بھی ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے پیارے حبیب اور اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف مجھے پتہ لگا ہے، میں نے پھر امی کو بتایا، میں نے کہا امی دادا عبدالرشید جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو امی تو ہکی بکی ہوگی، انہوں نے کہا وہ تو کل ٹھیک تھے، بس میں نے کہا اچانک کی موت ہے، ہاں جی نہیں میں پتہ پریشان چلتا۔ ہوگی، کل تو مل جائے مجھے، جی سلام دعا تھئی ہے ہماری، بس اللہ تعالیٰ دے کام۔ اللہ خیر کرے۔ احمد کیسا انسان تھا آپ کے ساتھ تو رہ بہت گئے؟ اچھا انسان تھا، بہت اچھا۔ میں تو گئی تھی بہو تو میرے میں بیمار ہم شدہ دمایا چاچا تو میرے کو پاپا تو پلاج کھڑا بہت تو میری دھی ہے، تو میری پوتری ہے، تو ہے اور ڈاٹا شدہ چنتا کرے تھا شروع تا میرا پتی کے نانا ڈاڈا چگیا تھا نانا ترنی جی وہ جرا تو اونٹی اتنا دوستی میں انہاں کو کھلدی ہم میڈم کون ہے تے کون ہے راجا، بالکل ہاں انہوں نے مذاق کریں ہم ابا دہا اے جرا تا مایا رانجھا اے میری ہیر ہے
اب آپ کے یقین کریں اب ہم ادھر آئے ہوئے ہیں، جو میری دادی کا ابو جان ہے، مطلب میرے ابو کا نانا تھا جو، اور وہ مطلب اتنی دوستی تھی، ایسے تھے بالکل، اور اب ان کو امی جان پتہ چلا ان کی حالت نہیں ہے، آپ کے بھائی رو رو کے وہ اتنا رو رہا ہے کہ میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ 3 بھائی تھے دادا عبدالرشید والے، آج آخری تھا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہمشیرہ انہیں کی بڈھی ہے وہ بھی شدید، ایک ان کی ہمشیرہ ہے وہ بھی بیوہ ہے، اللہ پاک۔ میں نا یقین کرے بہت کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو بہت زیادہ، تو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جنازہ پڑھیں گے تو شاید ہماری ویڈیو نہ آ سکے، تو ہم اس غم میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ہمارے گھر میں فوت کی ہوئی ہے، تو آپ سب نے، میں بار بار یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب نے جو ہے نا خاص الخاص دادا کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ نیک انسان تھے، تمام بہن بھائیوں سے دعائیں کرواتے تھے کہ یہ نیک انسان ہے، ہمارے لیے دعا کریں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ آج وہ چلا گیا ہے چھوڑ کے۔ سپا والوں کا دادا تھا، جی، چاچی صبا کا دادا، عائشہ کا دادا، ان کا دادا تھا، مولوی افضل صاحب کا جو ہے نا وہ والد صاحب تھے۔ بہت خدمت کیا ہے مولوی افضل صاحب نے، یقین کریں بڑی خوش قسمت ہے، بہت خدمت کی طرح اپنے ابو دیو۔ جی، مولوی افضل صاحب کی جو والدہ تھی ان کی ڈیتھ ہوئی، اپنا جسم کا بلڈ دے دے کے ان کو جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان لے لی۔ تو اب یہ تھے، یقین کرے کنڈ پیچھے بیٹھا ہوں میں، اتنی خدمت کی ہے کہ میں اگر نصیبہ والا تھا اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اجر دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ پاک انشاءاللہ ان کو اجر یہ دے گا، نیک اولاد ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ آمین۔ اور اللہ پاک جو ہے نا ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم بھی ان کے ساتھ برابر میں غم میں شریک ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے دادے کے جانے کا، تو بس ان کا انتظار ہے، انہوں نے کہا ہے ہم 2 بجے آ جائیں گے، 3-4 بجے جو ہے نا وہ جنازہ ہوگا ہمارے ادھر بستی میں، اور دادے کے سارے بستی میں یار دوست بھائی جماعتی لوگ سارے ادھر کے ہیں۔ پہلے بہت پریشان تھے کہ وہ ادھر ہیں ہم ادھر ہیں، تو شکر ہے کہ وہ ادھر آ رہے ہیں۔ تو میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا اگر نہیں آ رہے تو میری دادا دادی میں امی گاڑی کروا کے ہم پھر چلے جاتے، تو بس اگر جانا تو سی ادھر رہتے تھے بھاوے ادھر آتے۔ چلو اللہ خیر کرے، یہی غم تھا جو آپ سے شیئر کیا ہے، ملیں گے جب نصیب ہوا، اپنا خیال رکھیے۔